إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة من الحسنة إلى آخر الحديث او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ کے پیارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے امتیوں، یہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے. مہینہ بھی بہت ہی محترم اور بابرکت ہے اور دن بھی بہت عظمتوں والا ہے، اور اس کی یعنی اس ماہ کی جو 10 تاریخیں ہیں، ذی الحجہ کی شروع کی جو 10 تاریخیں ہیں، یہ اپنے اندر بہت سے فضائل اور بہت سے برکتوں کو لیے ہوئے ہیں. سب سے بڑی فضیلت ان ایام کی یہ ہے، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الفجر. اس سورت میں اللہ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے صبح کے وقت، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور طاق اور جفت عدد کی اللہ نے قسم کھائی. اب سنیے، فجر اللہ قسم کھاتے ہیں کہ فجر کے وقت کی قسم. مفسرین کہتے ہیں کہ اس فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ کیا سال کے پورے دنوں کی فجر کی جو اہمیت ہے وہ ہے، یا کوئی خاص فجر کا وقت، کسی خاص دن کے فجر کے وقت کی قسم کھا ہے؟ اس لیے کہ ہر دن فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے. مفسرین میں ایک بڑی جماعت یہ فرماتی ہے کہ سال کے 365 دن یا چاند کے اعتبار سے 355 یا 54 دن جتنے بھی ہیں، تمام دنوں کے فجر کی وقت
وقت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ کچھ مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں یہاں فجر کے وقت کی جو قسم کھائی جا رہی ہے، اس فجر سے مراد اس ذی الحجہ کی جو 10ویں تاریخ ہے، جس دن عید الاضحیٰ بقرہ عید کا جو دن ہوتا ہے، یوم النحر کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کی فجر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس لیے کہ یوم النحر 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی عید الاضحیٰ کا دن، بقرہ عید کا دن بہت بابرکت اور محترم ہے، اس لیے اس دن کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا، مفسرین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ جو والفجر اور فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے تمام سال کے دنوں کے فجر کا وقت مراد ہے۔ اس لیے کہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہے تہجد کا اور فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ بہت ہی محترم اور معزز وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اس وقت میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور بندوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندو، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی جو مجھے اپنے مسائل کی فہرست پیش کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہے تو آ جاؤ۔ اور یہ وقت تہجد کا اور فجر کا جو وقت ہے انتہائی معزز اور محترم وقت ہے۔ اس وقت کی جو فضائل ہیں، اس وقت میں کی جانے والی عبادت، ذکر و اذکار، دعا، اس کا جو مقام، اس کا جو مرتبہ، اس کی جو حیثیت ہے، امت مسلمہ نے اسے جانا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس قیمتی وقت کو بہت بے دردی کے ساتھ برباد کر رہی ہے۔ قریب میں جو بڑے لوگ گزرے ہیں اس میں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب قدس سرہ بھی ہیں، جو شاعر اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، غزالیوں، رومیوں، عطاروں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگائی۔ امام غزالی جو اپنے زمانے کے بڑے مصلح ہیں، علامہ رومی ہیں، عطار ہیں، عطار رحمہ اللہ، یہ تمام لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں تو ان کا سحر کے وقت یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر جو انہوں نے آہ و بکا کی ہے، تب جا کر یہ مقام اور مرتبہ اور حیثیت انہیں ملی۔ تو فجر سے پہلے کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ قرآن نے اس کی قسم کھائی، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور اس وقت میں آدمی بہت کم وقت میں بہت زیادہ مراحل کو طے کر لیتا۔ یہی اقبال صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے اعلیٰ تعلیم جرمنی میں بھی حاصل کی، لندن میں بھی حاصل کی۔ ان کا ایک شعر ہے، زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، جب بہت سردی ہوتی ہے اس وقت جب آدمی اٹھتا ہے تو جو سرد ہوائیں چلتی ہیں ایسا لگتا ہے تلوار چل رہی ہے جسم پر۔ جو لوگ
بہت زیادہ سرد علاقوں میں رہے ہیں یا خود ہمارے ملک کے شمالی ہندوستان کے علاقوں میں دسمبر میں جنوری کے شروع میں جو سردیاں ہوتی ہیں اور جہاں 0 سے بھی نیچے سردی چلے جاتی ہے، تحت الصفر جو سردی ہوتی ہے، وہاں جب آدمی تہجد کے وقت میں یا فجر سے پہلے اٹھے تو جو ہوائیں چلتی ہیں تلوار کی نوک جیسے انسان کے جسم کو لگ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب فرماتے ہیں زمستانی ہواؤں میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، شمشیر کی تیزی تھی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں لندن جو تحت صفر پہنچ جاتا ہے، 0.10 نیچے چلے جاتا ہے موسم، وہاں بھی مجھ سے تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ اسی لیے اتنی کم عمر میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کوئی بہت لمبی عمر نہیں جیے، بلکہ ان کا عشق رسول کس درجے کا تھا، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ ان کے خاص خادم نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں دیکھا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب اپنے گھر کے برآمدے میں کرسی پر بہت متفکر اور غمگین بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے جا کر خادم نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آج آپ کچھ بہت غمگین، فکر مند، کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو اقبال صاحب نے فرمایا کہ میں یہ سوچ کر صبح سے پریشان ہو رہا ہوں، غمگین ہو رہا ہوں کہ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے کہیں میری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے، اس سے زیادہ میں زندہ نہ رہ جاؤں۔ اور دیکھیے عشق کی کرامات، دیکھیے کہ دل سے جو آدمی عشق کرتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے ملتی ہے۔ اقبال صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا، 63 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا۔ وہ فرماتے ہیں لندن میں بھی آداب سحر خیزی مجھ سے نہیں چھوٹے۔ بتانا یہ ہے قرآن والفجر، صبح کے وقت کی قسم کھا کر اس وقت کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ آج امت کا یہ چھوٹا بڑا نہیں، تقریباً سمجھیے کہ 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں اس وقت کہ اس وقت کو نیند میں، اور نیند تو پھر بھی جائز کام ہے، فضول کاموں میں برباد کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک میں جو برہمن طبقہ ہے ان کے یہاں ہماری جو اذانیں ہوتی ہیں اس سے پہلے ان کے گھروں میں وہ جگے ہوئے رہتے ہیں اور اپنا جو بھی کام ہے لکھنے پڑھنے کا، ان کی پوجا پاٹ کا، اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ بات میں کتابوں سے نہیں بتا رہا ہوں، خود ہمارے شہر کے مختلف علاقوں میں بعض لوگ جو بعض اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پڑوس میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اتوار کا دن ہو یا کوئی چھٹی کا دن ہو، ایسا نہیں کہ 8 بجے تک، 9 بجے تک، 12 بجے تک سو رہے ہیں، ہر روز جو ہے فجر سے بہت پہلے اٹھ کر اپنے جو ہے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ جو کام دن کے بعد کے حصے میں گھنٹوں میں ہوتا ہے وہ منٹوں میں کام ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اس لیے اس وقت کی قدر کو جانیں اور اپنا جو روٹین ہے، اپنا جو نظام الاوقات ہے اسے بدلیں، ایسی تبدیلی لائیں کہ فجر کی اذان سے بہت پہلے آپ کو اٹھنے کے لیے الارم رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی جگانے کی ضرورت نہ پڑے،
بلکہ خود بخود آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ اور اس کے لیے آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن السمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فضول چیزوں کے لیے، فضول کاموں کے لیے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے منع فرمایا۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ زندگی گزاریے، پھر آپ کو تہجد کو اٹھنے کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑے گی، خود بخود آپ کی آنکھ تہجد کے وقت میں کھل جائے گی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، آئیے دوسری قسم اللہ فرما رہے ہیں، اور 10 راتوں کی قسم۔ ان راتوں سے کیا کون سی راتیں مراد ہیں؟ تو مفسرین نے کہا ہے کہ چونکہ اسلامی تاریخ میں پہلے رات شروع ہوتی ہے، بعد میں دن آتا ہے، یہاں رات بول کر یہ 10 ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں، اس لیے کہ راتوں میں افضل ترین جو راتیں ہیں وہ ماہ مبارک کی آخری 10 راتیں، اور دنوں میں سال کے 365 یا 55 دنوں میں دن جو ہے وہ سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ یہ 10 ذی الحجہ کے دن ہے، اور راتیں تو طے شدہ امر ہے کہ اس سے جو ہے ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ سب سے بابرکت راتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور 10 دنوں کی اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، 10 راتوں سے مراد یہ 10 دن ہے۔ کیوں رات کی قسم کھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں رات پہلے شروع ہوتی ہے۔ چاند کل نظر آیا ہمیں مغرب میں، تب سے جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، صبح سے نہیں شروع ہوتا فجر کے بعد سے، بلکہ چاند دیکھتے ہیں تب سے جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ان ایام میں نارمل دنوں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ایک عظیم فریضہ حج بیت اللہ کا رکھا ہے، ہر آدمی ہر سال وہاں پہنچ نہیں سکتا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ثواب اور اس اجر کو تمام بندوں تک پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آسان راستے اور آسان شکلیں بتا دی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی 10ویں تاریخ کے دن قربانی کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یوم النحر 10ویں تاریخ کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل اللہ کے نزدیک 10ویں تاریخ کے دن قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قربانی عظیم فریضہ ہے۔ قرآن نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قربانی کا عمل صرف اس امت مسلمہ میں نہیں، قربانی کا عمل جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تب سے قربانی کا عمل چل رہا ہے، لیکن درمیان میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں میں قربانی بتوں کے ناموں پر ہوتی تھی، کوئی کسی اور کے نام پر قربانی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیعت بتایا کہ اتنا بڑا عمل، اتنا نیک کام، اتنی اونچی فضیلت والا کام یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے قربانی کی جاتی ہے تو وہ قربانی بالکل ناقابل قبول ہے، اور وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے گوشت کو تک شریعت نے کہا کہ اسے چھو نہیں سکے۔ جانور حلال ہے، ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہے، لیکن اللہ کے نام کے لیے کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے، کسی کے بھی نام پر ذبح کرتا ہو، جیسے اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتے تھے، یہود عزیر علیہ السلام کے نام پر قربانی کرتے تھے،
اتنے بڑے پیغمبر کے نام پر بھی قربانی کریں یا کسی کے بھی نام پر قربانی کریں، شریعت نے کہا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی کی گئی ہے تو اب اسے تم چھو نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، اب وہ چیز انتہائی ناپاک اور حرام ہو کر رہ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی انتہائی بابرکت اور مقدس عمل ہے، اور یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، موجودہ حالات میں جہاں بہت سی چیزوں میں امت مسلمہ پیچھے ہے، سستی میں ہے، لاپرواہی میں ہے، وہیں پر قربانی والے عمل میں بھی بہت پیچھے ہے۔ سب سے پہلے علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی نادانیاں، بہت سی جہالتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، اور دوسری بات علم دین ہے، مسئلہ معلوم ہے، پھر بھی عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ جو ہے قربانی کی اہمیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے اپنی زندگی میں قربانیاں کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس وسعت ہے، حیثیت ہے، وہ قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب میں نہ آئے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جانور کی قیمت زیادہ ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک غریب سے غریب آدمی بھی جتنی قیمت کا موبائل رکھتا ہے، جتنی قیمت کی اور فضول چیزیں جس کے بغیر آدمی زندگی گزار سکتا ہے، اور ان چیزوں کو بار بار بدلتے بھی رہتا ہے، اس پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے اگر کہیں سے وہ حاصل کر سکتا ہے، تو قربانی والے عظیم عمل کے لیے یہ کہنا کہ میری حیثیت نہیں ہے، یہ آدمیوں کے سامنے تو بات چل سکتی ہے، معاشرے کو تو آپ مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن حضرت حق جل مجدہ جو تمام چیزوں کو جانتے ہیں، ان کے سامنے آپ کا یہ عذر اور آپ کا یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، قربانی کا جانور جب خالص اللہ کی رضا کے لیے آدمی قربان کرتا ہے تو قربانی کرتے ہوئے چھری سے جو ہی خون کے قطرے نکلتے ہیں، وہ قطرے زمین پر ابھی نہیں گرتے، اس قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ جو ہے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے لوگوں قربانی خوش دلی سے کرو، اخلاص سے کرو، چاہت اور محبت سے کرو، بوجھ سمجھ کر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، یہ سوچ کر جو ہے بے دلی سے مت کرو۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ لوگوں، جو تم قربانی کرتے ہو، نہ اس کا گوشت، نہ اس کا خون، نہ کوئی اور چیز اللہ کے یہاں پہنچتی ہے کہ اللہ ضرورت مند ہے کہ بھی تمہاری قربانیوں کا گوشت ان کے پاس پہنچایا جائے۔ نہیں، اس قربانی میں تمہارے دل میں جو اللہ کی ذات سے محبت اور جو تقوی ہے وہ دیکھا جائے گا، باقی کوئی چیز کتنی قیمتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تقوی کا مفہوم، اس کی جو حیثیت ہے، امت اسے سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ ایک چیز کیفیت میں ہے اور ایک چیز کمیت میں ہے۔ مثال کے طور پر 1 گرام سونا ہے اور ادھر 5 kg پلاسٹک یا لوہا پڑا ہوا ہو،
بیکار والا جو کسی چیز میں نہیں ڈلا ہے، اس طرح کا لوہا پڑا ہوا ہے، خام مال پڑا ہوا ہے، اور ادھر 1 گرام سونا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا اس 1 گرام سونے کا مقابلہ یہ 5 کلو لوہا یا 10 کلو پلاسٹک کر سکتے ہیں؟ وزن میں تو بہت زیادہ ہے، حجم میں بھی بہت زیادہ ہے، نہیں۔ کیوں؟ یہ 1 گرام ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر اتنی تاثیر اور اتنی خوبی اور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے حجم پر یہ بھاری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میرے صحابہ نے 1 مٹھی جو یا گیہوں جو صدقہ کیا ہے، بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کرے تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس خوش دلی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے جو درجہ اور جو چاہت ان کے دل میں تھی، وہ چاہت بعد والے لوگوں میں کم ہوتی چلے گئی۔ اور آپ جانتے ہیں جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے، خالص اور پیور چیز ختم ہوتی چلے جا رہی ہے۔ قیمتی چیزوں میں ہی نہیں، معمولی درجے کے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی آپ دیکھیے کہ اصلی چیز، لوگ کہتے ہیں کہ بھی اصلی چیز ہے کیا؟ معمولی گھی آدمی اصلی تلاش کرتے رہتا ہے، اور ہر آدمی آخر میں یہی کہتا ہے کہ بھی اصلی ہے، اس کی تو گارنٹی نہیں دے سکتے۔ معمولی چیزوں میں ملاوٹ جب آتی چلے جا رہی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اخلاص جو اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں تو ملاوٹ شیطان لا کر رہے گا، نفس ملاوٹوں کو ملا کر رہے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر چیز خالص ہو گئی تو 1 رائی کے دانے کے برابر والا عمل بھی جو ہے اس آدمی کو جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ اس لیے کوئی چیز پیوری رہنے نہ پائے، خاص طور پر اخلاص میں اتنی ملاوٹ کر دی جائے کہ آدمی عمل تو کر رہا ہے لیکن خالص نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن ہباء منصورا، روئی کے گولوں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی، موجودہ زمانے میں جو بھی آپ کام کریں اللہ کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرے، اخلاص سے کرے۔ حدیث نے بتایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، لوگوں خوش دلی سے ذبح کرو۔ اور قربانی کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی سمجھتے چلے کہ گھر کے اندر مثلاً اگر 2 آدمی ہیں، دونوں صاحب نصاب ہیں، دونوں صاحب حیثیت ہیں، دونوں پر قربانی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض یوٹیوب میں اور دوسری جگہوں پر ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ پورے گھرانے سے، پورے خاندان سے 1 قربانی کافی ہے۔ یہ موضوع اس وقت بڑا ہے، اس پر بحث کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں فقہی اعتبار سے ہم جن کی فقہ کو مانتے ہیں، جو احادیث سے جنہوں نے ہمارے سامنے مسائل کو لا کر رکھا ہے، خاص طور پر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ، جو 4 مسالک مشہور ہیں، انہوں نے جو احادیث سے مسائل کو اخذ کیا، چونکہ یہ عربی کو اور صحابہ تابعین طبع تابعین کی شاگردی اختیار کر کے جو مسئلے کو سمجھا، انہوں نے جو بتایا اس کی روح سے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے نزدیک پورے خاندان کے لیے یہ کافی ہو، آگے چل کر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے پورے محلے کے لیے ایک کافی ہے، پورے شہر کے لیے ایک کافی ہے۔ اعمال میں بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس میں ہر آدمی کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ پہلا زمانہ تھا،
جب پورے گھر میں ایک لینڈ لائن فون ہوا کرتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اب گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے پاس موبائل ہے. کیوں بھائی؟ ایک لینڈ لائن پورے محلے میں ہوتی تھی، کام چل جاتا تھا، پڑوس کے گھر والے ایک دوسرے کو بلا کر کام کر لیتے تھے. اب سب کے پاس ہے. یہ کوئی گھر میں نہیں کہتا کہ بھئی گھر میں ایک فون ہے کافی ہے، دوسری فون کی کیا ضرورت ہے. اس بحث کو چھوڑیے کہ قربانی کی کیا حیثیت ہے، اس بحث میں بعد میں جائیے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ قربانی کے اتنے جب فضائل ہیں تو گھر کے تمام افراد اگر اپنی خوشی سے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں قربانی کر دے تو نقصان کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غیور ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میرے لیے کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں اس سے بڑی چیز اسے میں نہ دے دوں. آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو اس کا بدلہ نہ دے. اگر ایسی آپ کی سوچ ہے یا آپ کا ایسا وہم ہے تو سمجھیے کہ ایمان خطرے میں ہے اور اللہ کی ذات سے متعلق جو عقیدے ہونا چاہیے اس میں آپ پکے نہیں ہیں، کنفیوز ہیں، تذبذب میں ہیں. اور اس طرح کی تذبذب کی چیزیں نہ دنیا میں کام آتی ہیں نہ آخرت میں کام آتی ہیں. یقین کامل پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یقین کامل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور صحابہ کے فرما برداری میں اور بعد کے تبع تابعین نے جو ہمارے لیے مثالیں پیش کر کے گئے ہیں اس کی طرف عمل کرنے سے ہوتا ہے. اور آخر میں یہ مسئلہ بھی بتاتا چلوں، اب قربانی کے جانور آج سے کل سے لوگ لانا شروع کر دیتے ہیں. بہت گزارش ہے ملک کے، خاص طور پر ہمارے اسٹیٹ کے قوانین اور ماحول کے اعتبار سے پاکی صفائی کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم جو ہو سکتی ہے اس کا اہتمام کرنا ہے. اب گندگیاں یہ بارش کے ایام میں اور دوسری ایسی چیزیں جس کی طرف لاپرواہی کریں گے تو آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے محلے کے لیے، آپ کے شہر کے لیے اور اس عظیم الشان قربانی جو شعائر اسلام میں سے ہے اس کے لیے اور آگے چل کر خطرات ہو سکتے ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے پاکی صفائی کا خوب اہتمام کریں، نمائش سے پرہیز کریں. نمبر 3، خدا کے لیے جانوروں کی تصویروں کو، جانوروں کو کھلانے پلانے کا جو عمل کرتے ہیں، کسی بھی طرح کی ویڈیو، کسی بھی طرح کی تصویر ہرگز فون میں جو ہے ایک دوسرے کو تبادلہ نہ کرے. اس لیے کہ آپ کی کوئی چیز جو ہے صرف آپ کے اور آپ جنہیں بھیج رہے ہیں ان تک ہے، یہ آپ سوچتے ہیں تو غلط ہے. آپ کی ہر چیز جو ہے غیر محفوظ ہے، جب چاہے اسے جہاں سے چاہے نکالا جا سکتا ہے. ان کچھ گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان ایام کی قدر کرنے کی جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.